السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ماضی کے لیکچر میں ہم پریزنٹ سمپل اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے استعمالات کو جان چکے ہیں۔ ان کا استعمال ہم کب کریں گے اور کیسے کریں گے یہ جان چکے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال ہم کیسے کریں گے اور کہاں کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے استعمالات کو جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس 222۔ The present perfect is used۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر 1، یعنی اس کا جو فرسٹ استعمال ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ٹو انڈیکیٹ کمپلیٹڈ ایکٹیویٹیز، مکمل کیے ہوئے کام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ان دا امیڈیٹ پاسٹ، ماضی قریب میں۔ امیڈیٹ پاسٹ یعنی ماضی قریب، یعنی ماضی قریب میں اگر کوئی کام ہو چکا ہو، مکمل ہو چکا ہو، تو ہم اس کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، وتھ جسٹ یعنی جسٹ ورڈ کے ساتھ، یعنی ایک کام ہے اور وہ کام ابھی ماضی قریب میں ہی ختم ہوا ہو، ابھی جسٹ آپ نے اس کام کو کیا ہو، تو اس کام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں اور جسٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ہی ہیز جسٹ گان آؤٹ، وہ ابھی باہر گیا ہے۔ تو یہ جو باہر جانے کا کام ہوا ہے ابھی ماضی میں ہوا ہے، جو ماضی قریب ہے، امیڈیٹ پاسٹ میں ہوا ہے۔ تو امیڈیٹ پاسٹ میں مکمل ہوئے کاموں کے لیے ہم کون سا ٹینس استعمال کریں گے؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کریں گے اور جسٹ ورڈ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اوکے یا تو ہی ہیز جسٹ گان آؤٹ، وہ ابھی باہر گیا ہے۔ ہی ہیز جسٹ اسٹرک 10، اٹ ہیز جسٹ اسٹرک 10، ابھی 10 بجے ہیں۔ اوکے، تو یہ جو کام ہوا باہر جانے کا اور 10 بجنے کا، یہ پاسٹ امیڈیٹ میں ہوا، ماضی قریب میں ہوا، اور یہ کام مکمل ہو چکے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کو جسٹ ورڈ کے ساتھ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کیا۔ یہ تھا ہمارا فرسٹ استعمال۔ اب دوسرے استعمال کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹو ایکسپریس پاسٹ ایکشن whose time is not given and not defined، یعنی ماضی کے ان کاموں کے لیے ہم یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں جن کا نہ کوئی ٹائم دیا گیا ہو اور نہ ہی ان کا کوئی معین وقت دیا گیا ہو۔ یعنی اگر کوئی کام انڈیفینٹ ہو، غیر معین ہو اور وہ ماضی میں ہوئے ہوں، تو ان کے لیے بھی ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ہیو یو ریڈ گولیور، کیا آپ نے گولیور کو پڑھا ہے؟ اوکے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایکشن ہے ریڈنگ کا، ہم نے اس میں نہ کوئی ٹائم معین کیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ٹائم فکس ہے۔ تو جس سینٹنس میں پاسٹ کے اندر جو آپ نے کیا ہو، ماضی کے اندر جو آپ نے کام کیا ہو، اگر اس میں ٹائم ٹیبل کو معین نہ کیا گیا ہو، کوئی مقررہ وقت نہ بتایا گیا ہو، تو ان کے لیے بھی ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، آئیے ہم اب سیکنڈ ایگزامپل کو لے لیتے ہیں۔ I have never known him to be angry، میں نے کبھی نہیں جانا ہے کہ وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، یعنی یہاں پر
اس ٹینس کو یعنی پریزنٹ پرفیکٹ میں کہا گیا اور یہ ایسا کام ہے جو ماضی میں ہوا ہو اور اس کے ساتھ کوئی ٹائم ٹیبل معین نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو معنی ہوگا آئی ہیو نیور نون ہیم ٹو بی اینگری، میں نے کبھی نہیں جانا ہے کہ وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تھرڈ ایگزامپل کو لے لیتے ہیں۔ مسٹر ہری ہیز بین ٹو جاپان، مسٹر ہری جاپان جا چکے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا نہ کوئی ٹائم ٹیبل ہے نہ کوئی یعنی معین چیز ہے، تو ماضی کے ان تمام ایکشنز کو جن کے ساتھ نہ کوئی ٹائم لگایا گیا ہو نہ کوئی معین چیز فکس کی گئی ہو، تو وہاں پر اس ایکشن کو بیان کرنے کے لیے، اس ایکشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم پریزنٹ پرفیکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم تیسرے استعمال کو جانتے ہیں کہ ہم یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کا استعمال اور کہاں کر سکتے ہیں۔ تو جو پرفیکٹ ٹینس کا جو تیسرا استعمال ہے وہ ہے ٹو ڈسکرائب پاسٹ ایونٹس وین وی تھنک مور آف دیئر افیکٹ ان دا پریزنٹ دین آف دا ایکشن اٹ سیلف، یعنی ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا ان واقعات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ان حادثات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جن کا اثر، جن کا ایفیکٹ یعنی حال میں زیادہ ہو ماضی میں ان کے کام سے۔ یعنی اگر کوئی ایسا کام کیا گیا ہے ماضی میں جس کا ایفیکٹ حال میں زیادہ ہو، ماضی میں اس کام کا ایفیکٹ زیادہ نہ ہو، تو اس کے لیے بھی ہم یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، ابھی آئیے ایگزامپل لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ گوپی ہیز ایٹن آل دا بسکٹس، گوپی نے پوری بسکٹس کو کھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو مطلب کھانے کا جو کام ہو رہا ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ حال میں زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اب کوئی بھی بسکٹ نہیں موجود ہے جو کہ آپ کھائیں۔ تو یعنی گوپی کے کھا لینے کی وجہ سے تمام بسکٹس اب آپ حال میں نہیں کھا سکیں گے۔ تو مطلب جب کوئی بھی ایسا کام ہو مطلب جو کہ واقع ہوا ہو پاسٹ ٹینس میں لیکن اس کا اثر حال میں زیادہ ہو، تو وہاں پر ہم یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ جب گوپی نے یعنی سارے بسکٹس کھا لیے تو اب کوئی مطلب بسکٹس نہیں بچا، تو آپ کیا کھائیں گے؟ آپ بھوکے رہ جائیں گے۔ اسی لیے اس گوپی کے کھانے کے کام کا جو اثر ہے یہ پریزنٹ ٹینس میں زیادہ ہے، نہ کہ ماضی میں زیادہ ہے اس کے کام کی وجہ سے۔ تو ہم ایسے ایونٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کریں گے۔ اوکے، آئیے ہم اب سیکنڈ ایگزامپل کو لے لیتے ہیں۔ آئی ہیو کٹ مائی فنگر، میں نے اپنے انگلی کو کاٹ لیا ہے۔ تو یہ جو کاٹنے کا جو کام ہوا یہ ماضی میں ہوا، لیکن اس کو ہم یعنی جو بیان کر رہے ہیں یہ پریزنٹ پرفیکٹ میں اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس انگلی کٹنے کا جو ایفیکٹ ہے یہ حال میں زیادہ ہے، کیونکہ خون مطلب جو ہے اس کے انگلی سے بہہ رہی ہے۔ تو حال میں یعنی ماضی میں تو اس نے اپنے انگلی کو کاٹا تھا امیڈیٹ پاسٹ میں، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ حال میں زیادہ ہو رہا کیونکہ اس کے انگلی سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں۔ تو ایسے ایونٹس کے لیے، ایسے واقعات کے لیے، حادثات کے لیے جن کا اثر حال میں زیادہ ہو، ان کے کام سے جو کہ ماضی میں ہوئے ہوں، تو ان سینٹینس کو ایکسپریس کرنے کے لیے، ان سینٹینس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے
ہم پریزنٹ پرفیکٹ کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم 2 ایگزامپلس میں دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ تیسرا ایگزامپل لیتے ہیں، آئی ہیو فنشڈ مائی ورک، میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں۔ اوکے، ناؤ آئی ایم فری، اب میں فری ہوں۔ تو میں نے اپنا کام جب ختم کر لیا، مطلب پاسٹ میں، تو اب اس کام کا جو اثر ہے حال میں وہ کیا ہے کہ اب میں فری ہوں، اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے جو میں کروں۔ تو مطلب جب بھی آپ کو یعنی پاسٹ ایونٹس کو مطلب ڈسکرائب کرنا ہو، اسے بیان کرنا ہو، اور اس کام کا اثر ماضی میں زیادہ نہ ہو بلکہ اس کام کا اثر حال میں زیادہ ہو، تو وہاں پر آپ کون سا ٹینس استعمال کریں گے؟ وہاں پر آپ یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کریں گے، جیسا کہ آپ نے ایگزامپلس میں دیکھا۔ اوکے، تو یہ ہو گئے ہمارے 3 استعمالات پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے۔ اب آئیے ہم مطلب پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے چوتھے استعمال کو دیکھتے ہیں۔ چوتھا ہے ٹو ڈینوٹ این ایکشن بگننگ ایٹ سم ٹائم ان دا پاسٹ اینڈ کنٹینیوئنگ اپ ٹو دا پریزنٹ مومنٹ۔ کہہ رہے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال ان کاموں کے لیے بھی کیا جاتا ہے جو ماضی میں شروع ہوئے ہوں، لیکن ان کا اور وہ جو کام ہے ابھی حال میں بھی وہ موجود ہوں، تو ہم ایسے ایکشنز کے لیے، ایسے کاموں کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جو چوتھا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ ایک کام وہ ماضی میں شروع ہوا تھا، لیکن وہ ماضی میں شروع تو ہوا لیکن ابھی بھی وہ کام مطلب جاری ہے، اس چیز کو آپ جانتے ہیں، تو وہاں کے لیے آپ اس سینٹینس کو، اس ٹائپس کے ایکشنز کو مطلب ایکسپریس کرنے کے لیے آپ یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے، اور ایک بات اور اس میں کہ ان جیسے یعنی ایکشنز کو بیان کرنے کے لیے ہم سنس اور فار کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، سنس اور فار کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کاموں کے لیے جو پاسٹ میں شروع ہوئے تھے لیکن وہ پریزنٹ میں بھی موجود ہیں، تو ان کاموں کے لیے آپ یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کا استعمال کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ سنس یا فار کا استعمال کریں گے۔ سنس یہ پوائنٹ آف دا ٹائم کے لیے اور فار پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ استعمال کریں گے۔ تو آئی فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، آئی ہیو نون ہم فار اے لانگ ٹائم، میں ان کو کافی لمبے سمے سے جانتا ہوں۔ اوکے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ یعنی اس شخص کو جانتے ہیں ماضی سے ہی، لیکن ابھی حال میں بھی ان کو آپ جانتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کیا۔ آئی ہیو نون ہم فار اے لانگ ٹائم، میں انہیں جان چکا ہوں یا میں انہیں جانتا ہوں ایک لمبے سمے سے۔ اوکے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا He has been ill since last week، وہ ماضی والے ہفتے سے بیمار ہیں، یعنی وہ جو بیمار ہونے کا جو کام شروع ہوا وہ ماضی میں ہوا اور وہ ابھی بھی وہ بیمار ہیں، تو اس کے لیے ہم یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کیے ہوئے ہیں۔ He has been ill since last week، وہ گزشتہ ہفتے سے ہی بیمار ہیں۔ We have lived here for 10 years، ہم یہاں پر 10 سال سے رہ چکے ہیں، یعنی وہاں پر ابھی آپ یعنی رہتے تھے اور رہ بھی رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی ایک کام جو پاسٹ میں جاری ہوا اور پریزنٹ میں بھی وہ جاری ہے کام، تو ایسے کام کو ہم بیان کرنے کے لیے کون سا ٹینس استعمال کرتے ہیں؟ اس طریقے والے مطلب کام کو، ایکشنز کو ہم یعنی پریزنٹ پرفیکٹ میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہوا وی ہیو لیوڈ ہیئر فار 10 ایئرس، ہم یہاں پر 10 سال سے رہ چکے ہیں، یعنی آپ رہ چکے ہیں اور ابھی آپ رہ رہے ہیں وہاں پر، ابھی آپ وہاں سے گئے نہیں ہیں۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ وی ہیو ناٹ سین
पद्मा फॉर सेवरल मंथ्स, हमने पद्मा को चंद महीनों से नहीं देखा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मतलब ये जो पद्मा है ये आप माजी से भी इसको आप नहीं देख रहे थे और अभी फ़िलहाल आप नहीं देख रहे हैं। तो यानी 5 महीने यानी चंद महीने मतलब बीत जाने के बाद भी आप लोगों ने पद्मा को नहीं देखा। तो यहाँ पर मतलब जो चौथा इस्तेमाल था जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो ये था कि एक ऐसे काम के लिए जो माजी में शुरू हुआ हो और अभी जारी हो, और उसके लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो उन कामों को हम यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा इस्तेमाल। ओके या तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके 4 इस्तेमाल हैं। नंबर 1, उन कामों को बयान करने के लिए जो माजी करीब में ख़त्म हुए हों और उनके साथ जस्ट का इस्तेमाल किया जाया हो। नंबर 2, उन कामों को मतलब बयान करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे जिनके साथ कोई मुअय्यन टाइम या मुकर्रर टाइम ना दिया गया हो। नंबर 3, उन कामों के लिए भी हम यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे जिन कामों का इफ़ेक्ट माजी में ज़्यादा ना हो करके बल्कि हाल में हो। नंबर 4, उन टेंसेस के साथ भी हम यानी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे उन वाक़यात के साथ जो कि माजी में शुरू हुए हों और अभी हाल में भी वो शुरू हों, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आइए हम 223 को देखते हैं। द फॉलोइंग एडवर्ब्स आर एडवर्ब्स phrases can also be used with the present perfect apart from those mentioned above। यानी कह रहे हैं आने वाले मतलब जो फ्रेज हैं, एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब फ्रेजल हैं, उनको भी हम यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? नेवर और एवर, यानी ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हम नेवर और एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फार टिल नाउ यट, ये हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक एंड दिस मंथ, ये सारे जो फ्रेजेस हैं हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट था 223, इसमें ये बताया गया कि चंद एडवर्ब्स हैं और एडवर्ब फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ किया जा सकता है, और वो हैं नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, यट, और इसी तरीके से ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ वगैरह। इन फ्रेजेस का इस्तेमाल, इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल, इन एडवर्ब फ्रेजेस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए आप, यहाँ पर एक नोट है उसको देखें। नोट यानी कह रहे हैं कि द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ नेवर यूज्ड विथ एडवर्ब्स ऑफ द पास्ट टाइम, यानी मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट टेंस के एडवर्ब के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई एडवर्ब है और वो पास्ट टाइम के लिए, पास्ट के लिए ख़ास है, तो हम उसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे मतलब इन्होंने दे रखा है, ही हैज़ गॉन टू कोलकाता यस्टरडे, वो कल कोलकाता जा चुका है। तो यहाँ पर हमने जो यस्टरडे का इस्तेमाल किया, यहाँ पर ये यस्टरडे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट के एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ही हैज़ गॉन टू कोलकाता यस्टरडे को हम अगर एक सही सेंटेंस में
لکھیں تو کیا ہوگا؟ ہی وینٹ ٹو کولکاتہ یسٹرڈے، وہ کل کولکاتہ گیا. تو یسٹرڈے کو جو کہ یہ پاسٹ ایڈورب ہے، پاسٹ ٹائم کے لیے آتا ہے، اس کو ہم یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ہم پاسٹ سمپل کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو I hope that you understand everything today in this lecture inshallah. So see you later.